بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج وزیراعظم صاحب 3 روزہ دورے کے اوپر مصر ہیں، D8 کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ 11واں سربراہی اجلاس ہے۔ اس کے علاوہ آج کسانوں کا قومی دن ہے۔ پاکستان کی جو ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی اکانومی بیسیکلی جو کھڑی ہے، وہ اکانومی ہماری جو ہے وہ زراعت کے اوپر کھڑی ہے۔ 2 فصلیں پاکستان کی اکانومی میں انڈکٹ ہوتی ہیں سال میں، اور یوں ہماری اکانومی کا پہیہ چلتا ہے۔ ٹریکٹر، کھاد اور بائکس اور پھر شادیاں، سارا کچھ جو ہے وہ اسی سے چلتا ہے ہمارا۔ تو کسانوں کو جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کی طرف سے اسپیشل کہہ لیں کسان کارڈ، اور کسانوں اسپیشل سبجیکٹ ہے یوں کہہ لیں کہ کسان پنجاب گورنمنٹ کا، تو اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور باقی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی سول نافرمانی کی کال خود سے ہی واپس لے چکی ہے، خود سے ہی وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، آپس میں ہی وہ مذاکرات پہلے کرتے ہیں اور پھر طے کرتے ہیں کہ نہیں ابھی وقت نہیں آیا، ابھی جو ہے وہ مؤخر کرتے ہیں، کبھی 7 نکات آتے ہیں، کبھی 2 مطالبات آتے ہیں۔ یہ سارا گھن چکر کیا ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں جناب اسلام آباد میں معافی چاہتا ہوں، لاہور کی یاد پڑی ہے، قربان بلوچ صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جواد فیضی صاحب، اور ان کے ساتھ حماد حسن صاحب۔ حماد حسن صاحب، میرا خیال ہے ادھر سے شروع کر لوں اگر آپ اجازت دیں تو، میری عادت ہے میں اس طرف سے شروع کرتا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب گئے ہیں جی لاہور میں، یہاں سے شروع کرنا، اور ظاہر ہے کیپٹل ہوتا ہے۔ تو سر، یہ وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ ہے مصر، یا کہہ لیں کہ D8 کانفرنس میں شرکت، ترقی پذیر ممالک کی یہ کانفرنس ہے، وزیر اعظم صاحب کی آپ کو میرا خیال ہے کہ ویسے تو ان کے مخالفین بھی یہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ کل ہم آپس میں دوست بات کر رہے تھے کہ آپ نے ان کو سیاست میں الجھا ہوا کم ہی دیکھا ہوگا، پچھلے ان کے 14 مہینے بھی دیکھ لیں جب وہ PDM کی حکومت تھی، اور پھر اس کے بعد یہ والا ٹینیور ان کا دیکھ لیں جو آلموسٹ 8 فروری سے شروع ہوتا ہے۔ تو وہ جو لے دے کی سیاست ہے اس طرف ان کی توجہ نہیں ہے، کام۔ اور ابھی بھی یہ جو دورہ ہے، اور اوپر نیچے کتنے دورے کیے ہیں، سعودی عرب میں کے دورے آپ کے سامنے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کے اس ایٹیٹیوڈ کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی اس کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جیسے یہ حکومت قیام پذیر ہوئی یا اس سے پہلے جو PDM کی حکومت تھی، ایک تاثر یہ تھا کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے، پاکستان کے تعلقات دنیا سے کوئی اچھی نہیں ہے، سرمایہ کاری نہیں آ رہی ہے، اور ملک مختلف ممالک کے سربراہان پاکستان نہیں آ رہے۔ تو وزیر اعظم نے میرے خیال میں یہ اچھا اور انتہائی متبرانہ فیصلہ کیا کہ دنیا کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پاکستان کے جو روابط ہیں ان کو استوار کیا جائے، ان کو مضبوط کیا جائے۔ اور اس کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ آپ کی معیشت، آپ کی ایکسپورٹ، آپ کی امپورٹ اور باقی جو ضروریات ہیں وہ اس صورت میں بہتر ہو سکتی ہیں کہ آپ کی جو بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں بڑھے۔ اسی حوالے سے جیسے موجودہ حکومت بنی تو وزیر اعظم سعودی عرب گئے، میرے خیال میں 2 سے 3 4 مرتبہ سعودی عرب کے دورے کیے، دبئی، چین، اور اس کے بعد یہ UN، اور ابھی یہ دورہ۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف وہاں جو بائیلیٹرل ملاقاتیں ہوتی ہیں اس سمٹ کو تو خطاب کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، اصل مقصد بائیلیٹرل جو ملاقات ہے وہ ان کی اہمیت ہوتی ہے کہ وہاں مختلف جو سمٹ، جو بھی کانفرنس کے رکن ممالک ہیں ان کے سربراہان وہاں آتے ہیں، تو ان سے ملاقات، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کے ساتھ مختلف ڈیلیگیشنز بھی جاتے ہیں، وزراء بھی جاتے ہیں، ان کی بائیلیٹرل ملاقاتیں، اور سرمایہ کاری کے حوالے سے، 2 طرفہ تعلقات کے حوالے سے، مستقبل میں ایک دوسرے سے تعاون کے حوالے سے ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اہمیت ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی آپ کی معیشت جو سائیکل ایک چل پڑا ہے اور اچھی مثبت طریقے سے، اب اس کو پش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سرمایہ کاری یہ بھی بڑھے۔ جو سبجیکٹ ہے اس جی، کانفرنس کا وہ بھی زراعت سے، اسی ہاں اکانومی ہے بیسیکلی، یوتھ امپاورمنٹ، جی اور یوتھ جی امپاورمنٹ کا۔ جی تو ویسے پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر 60% سے زائد آبادی جو ہے وہ 20 سال کے قریب ہے لوگوں کی۔
تو یوتھ اور روزگار جو ہے یہ پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے. کوئی ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے اس طرح کی کانفرنسز میں اس طرح کے معاملات سے ڈیل کرنے کے لیے؟ دیکھیں عمران شفقت صاحب، میں اس کو اس طرح سے لنک کروں گا، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور اگر آپس میں مل کے ایک دوسرے کا فائدہ سوچیں، ایکسچینج کر لیں اسٹوڈنٹ سے لے کے، اور اگر زراعت ان کا مین فوکس ہے جس پہ اور معیشت ہے، تو اگر آپس میں باہمی مل کے آگے بڑھنا چاہیں تو میں لنک اس طرح سے کروں گا کہ آپ کو یاد ہوگا اقوام متحدہ سے خطاب کے اندر بھی اور پھر دیگر جو وہاں پہ جو سیمینار تھے یا ڈیفرنٹ ورک شاپس تھیں، اس میں بھی وزیر اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم جیسے ممالک کو قرضوں کے چنگل میں پھنسا کے رکھ دیا گیا ہے. اگر آپ اسی تناظر میں آج یہ دیکھ لیجئے کہ اصل میں یہ بات ہوگی ڈیولپنگ کنٹریز کی، تو وہاں پہ بھی اس کے راستے نکالنے کی کوشش کی جائے گی اور باہمی آپس میں جو تعلق ہے اس کو بڑھانے کی بات ہوگی اور ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی اور ڈیفرنٹ جو شعبہ زندگی ہیں اس میں تعاون کی بات ہوگی. ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیا شوکیس کر سکتے ہیں، کسی اور ملک کے پاس کیا ہے، اس میں ہم کیسے ان کے معاون ثابت ہو سکتے ہیں، ان سے کیا لے سکتے ہیں، ان کو کیا دے سکتے ہیں. اور پھر خاص طور پہ آپ نے جو یوتھ کی بات کی، دیکھیے ہمیں بس وہی چلو امریکہ چلو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر آپ نے اپنے روزگار کے لیے یا اپنی پڑھائی کے لیے، اپنی سٹڈی کے لیے، تو دنیا تو بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، صرف چند ممالک تو نہیں ہیں. اگر ایسے ممالک میں آپ کو مواقع میسر ہو جائیں اور آپ کی یونیورسٹیز کے اندر بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آ جائیں تو اس سے نہ صرف باہمی محبت پیار بڑھتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بہت سارے معاشی فوائد بھی ہو جاتے ہیں. جس طرح قربان بلوچ صاحب نے یہ بات کہی کہ جب بائی لیٹرل میٹنگز ہوں گی، ملاقاتیں ہوں گی ان میں، اور پھر دیکھیے میں ماضی میں نہیں جاتا، سیاست میں اگلے حصے میں چلے جائیں گے، لیکن جب آپ کا وزیر اعظم عربی کے اندر وہاں جا کے گفتگو کر رہا ہوگا اور سمجھ بھی پا رہا ہوگا تو پھر وہ طیارے میں بیٹھ کے جو کہا جائے گا اس کی ٹرانسلیشن کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ براہ راست بات ہو رہی ہوگی کہ کہا کیا جا رہا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے. صاحب کہیں کی بات کہیں پہ جا کے جوڑتے ہیں. نہیں، میں تو زبان کی بات، اور ہماری بدقسمتی ہے جتنی بھی زبانیں آنی چاہیے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے اس حوالے سے یہ نہیں ہے کہ میں کسی خاص جماعت کی بات کروں، جتنی بھی زبانیں ہمیں آئیں آج کے دور میں بہت کم ہے، بس زبان درازیاں نہیں ہونی چاہیے. میں نے یہی کہا تھا کہ کہیں کی بات کہیں پہ لے کے جاتے. مظہر عباس صاحب ہمارے نمائندے ہیں پی ٹی وی کے، یہ مصر میں موجود ہیں. مظہر صاحب، کیا وزیر اعظم کی مصروفیات ہیں اور یہ 3 روزہ دورہ ہے اور اس کی وزیر اعظم کا شیڈول کیا ہے؟ جی، وزیر اعظم اپنے 3 روزہ دورے پر جو ہے وہ ابھی اس وقت قاہرہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. اور عمران صاحب اگر ہو سکے تو پیچھے سے آڈیو بند کروا دیں، ریورس میرے پاس آ رہی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم یہاں پہنچ چکے ہوئے ہیں. وزیر اعظم پاکستان جو ہے 18 سے 19 دسمبر تک قاہرہ میں رہیں گے اور یہاں پر جو منعقد ہو رہی ہے D8 اقتصادی تعاون تنظیم کا جو سربراہی اجلاس ہے اس میں شرکت کریں گے. مصر ابھی جو ایئرپورٹ پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو جو ہے وہ وزیر اعظم جو وفاقی وزیر ہیں یہاں کے لیبر کے، انہوں نے ریسیو کیا ہے. اور وزیر اعظم کا جو یہاں کا شیڈیول ہے اس میں یہ ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف 11ویں D8 سمٹ میں شرکت کریں گے، جس کا موضوع نوجوانوں میں سرمایہ کاری اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو فروغ دینا ہے اور کل کی معیشت کی تشکیل کے حوالے سے نوجوانوں کا جو کردار ہونا چاہیے اس پہ بات چیت ہوگی. سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم ایک مضبوط اور جامع معیشت کی تشکیل کے لیے نوجوانوں اور اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو چھوٹی انڈسٹریز ہیں ان میں سرمایہ کاری کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی کہ مشرق وسطیٰ میں جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے غزہ اور لبنان میں، اس میں جو انسانی بحران ہے اور تعمیر نو ہے اس کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے D8 میں خصوصی سربراہی اجلاس ہوگا جس میں وزیر اعظم شرکت کریں گے. اور اس اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم اپنا موقف فلسطین کے حوالے سے وہ دنیا کے سامنے رکھیں گے. مزید یہ کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی D8 جو سربراہی کانفرنس ہے. بہت شکریہ آپ کا حماد صاحب. جس طرح مظہر نے بتایا آپ کو کہ وہاں پر فلسطین کے حوالے سے بھی اور اسرائیل کی جارحیت کے حوالے سے بھی ایک سیشن ہے، تو وزیر اعظم صاحب کا تو وہ IMF کے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے تھے اور وہاں پر بھی وزیر اعظم صاحب نے
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کے جس دبنگ انداز سے اسرائیل کے کردار کے اوپر بات کی تھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہی ریپیٹ ہوگا سارا کچھ؟ بالکل وہی ریپیٹ ہوگا. ہم تاریخی تناظر میں دیکھ لیں تو اسی وزیر اعظم کے بڑے بھائی میاں نواز شریف اس ملک کے وزیر اعظم تھے، اور انہیں کئی مرتبہ بل کلنٹن کا فون آیا تھا اور ایٹمی دھماکے کرنے سے روکا تھا، لیکن کیا وہ رک گئے تھے؟ کیا سی پیک پر دستخط کرنے سے وہ رک گئے تھے؟ اسی طرح بہت ساری سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں جو ہم دے سکتے ہیں. تو ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس سے تو یہ واضح ہے کہ جو سٹینڈ ہے پاکستان کا بحیثیت ریاست یا بحیثیت وزیر اعظم، اس سے تو وہ پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صحیح. دوسری بات مصر کے دورے کی ہے، وہاں پر بھی ٹریک ریکارڈ ایسا ہی ہے، یعنی بین الاقوامی تعلقات اور سرمایہ کاری پاکستان لانا یا اس کے لیے نئی مارکیٹ کی تلاش. تو یہ اگر ہم غیر جذباتی انداز سے کسی کی طرف جھکاؤ کے بغیر یا کسی سے ہمدردی کے بغیر کوئی بھی اس کا تجزیہ کرے تو گزشتہ 80 سال میں اگر بہترین ٹریک ریکارڈ کسی کا رہے تو وہ اسی مسلم لیگ نون حکومت کا، اور خصوصاً شریف فیملی کے جو میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، پھر شہباز شریف صاحب کا بحیثیت چیف منسٹر بھی اور بحیثیت پرائم منسٹر بھی. اب بھی جس طرح بلوچ صاحب نے اور فیضی صاحب نے بات کی کہ گزشتہ 8-10 مہینوں سے وہ نہ کسی سیاست میں الجھے، نہ احتجاج اور دھرنوں کی طرف گئے، نہ کسی کو جواب دیا. ان کا فوکس جو ہے سارے کا سارا وہ اسی پہ ہے کہ جو ڈوبی ہوئی معیشت ہے، جو برباد معیشت ہے، اس کو اپنے پاؤں پر کیسے کھڑا کیا جائے اور دنیا کے ساتھ کوارڈینیشن کو آگے بڑھایا جائے، نئی مارکیٹ کیسے تلاش کی جائے، اور جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے شکنجوں میں ہم پھنسے ہوئے اس سے کیسے چھٹکارا دلایا. اچھا، کسانوں کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ اظہار خیال کر لیں، اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دے لیں. پنجاب کی حکومت جو ہے وہ کسانوں کو، چونکہ قومی دن ہے تو میرے پاس یہ تھوڑی سی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں کہ جس طرح وزیر اعلیٰ ان کی میسج بھی ہے پنجاب کی، کیونکہ پنجاب میرا خیال سب سے زیادہ ایگریکلچر پنجاب میں ہی ہے ہمارے باقی صوبوں میں. تو کسان کارڈ کا اجرا اور دیگر معاملات جو ہیں کسانوں کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے زرعی میکنائزیشن جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، زرعی ٹیوبویلز، شمسی توانائی کے اوپر وزیر اعظم نے بھی کروایا تھا یہ والا، اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بھی اسی طرف آ رہی ہیں. لائف سٹاک کارڈ، مویشی پال فارمز کی ویکسینیشن، اس طرح کے کام. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کسان خوشحال ہوگا، یہ پالیسی ٹھیک ہے کہ کسان کو خوشحال کرنے کے لیے حکومت اپنی پوری توانائی خرچ کرے؟ دیکھیں سبسڈی بھی دینی پڑے کسی لیول کے اوپر تو وہ بھی دے. دیکھیں عمران صاحب، جو ہماری معیشت تھی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی، وہ روایتی حوالے سے اسی ایگریکلچر سے وابستہ تھی. یعنی ہم صدیوں سے زرعی لوگ تھے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پورے سب کانٹیننٹ میں ایسا ہوتا رہا. ہمارے روایات اسی سے جڑے تھے، ہمارے اقدار اسی سے جڑے تھے، ہماری معیشت اسی سے جڑی تھی. لیکن ابھی چند دن پہلے جب پنجاب میں نئے پروجیکٹ لائے گئے کسان کے حوالے سے، گرین ٹریکٹر اور بہت سارے، تو میں پشاور گیا تھا. تو میرے ایک دوست ہیں ایگریکلچر کے ڈپارٹمنٹ میں، ان کی پوسٹنگ ہے، بہت بڑے افسر ہے. تو میں ان کے پاس گیا کہ میں دیکھ لوں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون کون سے پروجیکٹ لا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پروجیکٹ تو چھوڑے، ہم جو پروجیکٹ چلا رہے تھے اس کے لیے پیسے نہیں ہے، اور ہمیں اس وقت 3 بڑے پروجیکٹس بند کرنے پڑے. اچھا. تو پنجاب تو بڑا زرعی صوبہ ہے، لیکن خیبر پختونخوا گو کہ اس کا رقبہ کم ہے، لیکن ایگریکلچر وہاں پر بھی کافی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ فارسٹ اور یہ چیزیں بھی تھی، اور وہ ہمیشہ اسی پہ سروائیو کرتی رہی. لیکن اس وقت وہاں اور پنجاب کے درمیان جو ڈفرنس ہے، جو فرق ہے، وہ بہت واضح ہے. میرے خیال میں جب تک دوسرے صوبوں کو، سندھ ہے یا پختونخوا ہے، بلوچستان میں تو کم ہے، جب تک ان کو ایکول بنیادوں پر آگے نہیں لایا جائے گا
تو ہم معاشی حوالے سے ٹھیک ہے ایک اکائی جو وفاق کی ایک اکائی ہے وہ تو آگے جائے گی، لیکن اس کے لیے ذرا وسیع پیمانے پر سوچنا پڑے گا. لیکن کیسے سوچا جائے وہاں پر جن وہاں لوگوں پہ کی جو حکومت حالات ہیں ہے وہ بھی ہم ان ڈسکس کو کریں گے. احتجاجوں سے فرصت نہیں ہے، تو پھر بالکل وہ کرم کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ اتنے وہاں پہ بچے جو ہے وہ ادویات کی وجہ سے. میڈیسن کی ہاں آگے چل کے بات کرتے ہیں. تو عمران صاحب میں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، ہاں ہاں ایشو یہ ہے کہ زراعت، ہاں اس میں دو چیزیں ہیں. حکومت وقت کی تو یہ ذمہ داری ہے، صحیح. لیکن وہ جو شہر میں آ کے پڑھنے والے بھول گئے کہ واپس بھی جانا ہے، اسی شعبے میں آ کے بھی ہم کام کر سکتے ہیں، انہی فصلوں کو ان لہلہاتے کھیلوں میں مزید خوبصورتیاں پیدا کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کو اختیار کر سکتے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، لیکن ہمیں اگر نہیں میں کوٹھی لاہور ہی بنانی ہے یا اسلام آباد میں سیٹل ہونا ہے میں نے، وہ جو چیزیں یا کراچی چلے جانا ہے یا پشاور میں ہی چلے جانا ہے، جس طرح حماد بھائی یہ بات کر رہے ہیں، بہت زرخیز ہے ہمارے علاقے اور تمام صوبوں میں موجود ہیں، لیکن اس پہ توجہ کی ضرورت ہے. اگر ادھر ہی توجہ دے دی جائے، مجھے اس وقت وہ یاد آ رہا ہے کہ ابھی تو ایک یہ حادثہ ہوا کشتی کا، ایک اس سے پہلے بھی ہوا تھا. گجرات کی ایک فیملی کے 3 بچے تھے، 2 بھائی تھے، کزن تھا، وہ 1.25 کروڑ سے زیادہ دے کے بچے انہوں نے باہر بھیجے، اور خود وہ جو ہے وہ فصلوں والے تھے اور خود وہ کاروبار بھی 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ سے کر سکتے تھے. اگر ہم اس طرف حکومت بھی توجہ اپنی پوری رکھے، ٹیکنالوجی دے. اور اب تو پچھلے دنوں ایک جرنلسٹ کا گروپ گیا ہوا تھا ادھر، پتہ نہیں ایسی چیزوں میں کیوں لے کے جاتے ہیں 400 مردان کی طرف، کہ وہ گندے کیڑوں کو کھانے والے اچھے کیڑے جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں. ٹیکنالوجی اس حد تک بڑھ چکی ہے، ٹھیک ہے. اور لاہور والوں کو پتہ نہیں وہ وہاں کے کیڑے کیوں دکھانے گئے، لیکن وہ بہرحال دکھایا انہوں نے، عظمت بٹ صاحب وغیرہ لے کے گئے وہ. لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے ٹیکنالوجی کی طرف بڑھے. اگر آپ زراعت کے حوالے سے بھی ٹیکنالوجی پہ عبور نہیں حاصل کرتے یا اس سے استفادہ حاصل نہیں کرتے تو پھر تو سوسائٹیز ہی بنے گی. چائنا کی دیکھ لیں مثال ایگزیکٹلی، تو ہمیں یہ چاہیے. اور دوسری بات یہ جو ابھی بات کر رہے تھے کہ جس طرح مصر میں بات یہ ہے وہ کشتیوں کے حادثے سے رک جائیں گے، اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک ہی وقت میں چائنا والے 3 فصلیں لیتے ہیں، 3 مختلف فصلیں لیتے ہیں ایک وقت میں. تو جی عمران، یہ چیزیں ابھی بھی ہمارے ہاں بھی ملک میں بھی موجود ہیں، لیکن اس کی سرپرستی کی ضرورت ہے. وہ کسان جو پڑھا لکھا ہے، ٹنل فارمنگ چل رہی ہے ویسے پاکستان میں، مختلف علاقوں میں آپ جائیں گے تو سال میں 3-4 فصلیں اسی زمین سے کسان پیدا کر رہا ہے. لیکن جیسے فیضین نے کہا کہ ٹیکنالوجی اور بہت ساری ایسے عوامل جس کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں نہ صرف صوبائی حکومتوں کی آپ نے بات کی، پنجاب حکومت کی، سندھ میں بھی جو کسان کارڈ کی بات ہو رہی ہے، اور وفاقی حکومت کی طرف سے یہ انیشیٹو لیے جا رہے ہیں کہ جو زرعی شعبے میں گریجویٹس ہیں، نوجوان یونیورسٹیوں سے فارغ تحصیل ہیں، ان کو ٹرین کیا جائے، ان کو تربیت دی جائے، خاص کر کے چین کے حوالے سے. جب وزیر اعظم چین گئے تھے تو ایگریمنٹ ہوا تھا. اب ریسنٹلی وفاقی وزیر احسن اقبال گئے ہوئے ہیں، تو مریم نواز صاحبہ وہ گئی تھی. تو یہ ساری انیشیٹو اسی طرف بھی بڑھ رہے ہیں کہ جو نوجوان جو پہلے یہ سمجھتا تھا کہ زراعت کے شعبے میں ڈگری حاصل کر کے کیا کرنا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے. زراعت کے شعبے میں ڈگری کے ساتھ جو تربیت ہے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی کا شعور ہے، اگر وہ آ جائے تو میرے خیال میں 2 چیزیں آپ کریں. زرعی پیداوار اچھی ہو جائے، کیش کراپس آپ کی جو اس کی پیداوار اچھی ہو جائے، خاص کر کاٹن، تو آپ کی ایکسپورٹ جو ہے اور چیزیں وہ بڑھیں گی. تو یہ بڑی آمدنی ہے اس حوالے سے. عمران بھائی، جس دن گلگت تک اور سکردو تک آپ کے یہ سی پیک کا حصہ فعال ہو جاتا ہے، ٹریفک زیادہ تیزی سے رواں دواں ہوتی ہے، اور جو ٹرکس ہیں یا ویلرز ہیں اور وہ اگر تیزی سے چلیں گے، تو آپ دیکھیے گا آپ کی ایگریکلچر یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے فوڈ ٹیکنالوجسٹ اور ایگرونومی کے خاص طور پہ جو وہ ایم ایس سی کر رہے ہیں اور پی ایچ ڈی تک ہیں، ان کا کام بڑھ جائے گا. بس انہیں توجہ اس طرف رکھنی پڑے گی. صحیح، اچھی تجاویز ہیں، اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کا فوکس بھی ہے اس طرف، لیکن بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اب اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں، اور وہ ہے پاکستان کی سیاست کا. پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کی جگہ کے اوپر رکی ہوئی ہے، اور وہ بیسیکلی ایک ہٹ درمی آپ کہہ لیں یا آپ جو بھی اس کو کہنا چاہیں. یہ مذاکرات والی جو بات ہے وہ ایک دم سے چل نکلی ہے کہ خود ہی وہ کہتے ہیں ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، خود ہی کہتے ہیں کہ جی کہ مذاکرات
آپس میں ہی پہلے ہوتے ہیں, پھر آپس میں شرائط طے ہوتی ہیں, پھر وہ خود ہی کہتے ہیں کہ جی کہ ہم نے وہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ مؤخر کر دی ہے. یہ اس سے نکلے گا کیا سر؟ عمران, میں سمجھتا ہوں کہ معاملات رکے ہوئے نہیں ہیں, معاملات بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. اوکے, جو مذاکرات نہیں کرنے تھے اب وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اسمبلی کے فلور پہ میڈیا کے سامنے جہاں کہاں جا رہے ہیں تو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, اور ٹی او آرز بنانے کی بات کر رہے ہیں, کمیٹی بن گئی ہے. تو یہ ایک دفاعی پوزیشن میں جانا ہے اور ریورس پہ جانا ہے. تو بات اب یہ نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت نہیں ہے کہ مذاکرات کی, اہمیت اس چیز کی ہے کہ مائنڈ سیٹ, آپ کا مائنڈ سیٹ, کیا آپ مائنڈ تیار ہیں سنجیدہ جمہوری طرز عمل پہ جانے کے لیے؟ جب تک جمہوری طرز عمل میں آپ نہیں آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ وہ تیار ہیں؟ میں بانی پی ٹی اے کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں تیار ہیں. انہوں نے جو 6-8 ماہ میں جو انہوں نے چوٹیں کھائی ہیں, اور خاص کر کے کارکنوں کو اور پارٹی کے قیادت کو انہوں نے چوٹیں کھلوائی ہیں, سڑکوں پہ لا کے ان کو جو دربدر کیا ہے, اس کے بعد ان کے پاس, یاد ہے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر وہ 24 نومبر 26 نومبر کی بات ہو رہی تھی, انہوں نے کال دی تھی اسلام آباد پہ, میں نے کہا کہ یہ جماعت مزید ٹکڑوں میں بٹے گی, اور وہ ابھی مزید ٹکڑوں میں بٹی ہے. اور یہ جو ریورس انہوں نے بات کی ہے جو سول نافرمانی کی, اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ قیادت نے کہا کہ یار کیا مروا رہے ہو, نہ صرف ہمیں مروا رہے ہو, کارکنوں کو مروا رہے ہو. کوئی صرف کارکن اس لیے ہے کہ سارا سال احتجاج کرے, گھر, بچے, ایجوکیشن, روزی روٹی, باقی لوازمات زندہ تو کارکن تو دیکھنے ان کے میرا ہیں, خیال اگر نہیں فائدے میں نہیں ہے نا, زندہ کارکن تو ان کو تو اس لیے میرے خیال میں خان صاحب مینٹلی تیار ہیں. اور وہ لیکن ٹویٹ تو ان کا کچھ اور کہہ دیتا ہے, یہ کیوں فیضی صاحب؟ دیکھیں وہ اکاؤنٹ تو یہاں سے نہیں چل رہا نا, لیکن وہ اس کو ڈیفاؤن بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور جب وہ نہیں چل رہا, کل فواد چوہی صاحب ملے, جی ان کو میں یہی ادھر ہی بات آنے لگا تھا کہ وہ جو کہہ رہے تھے تیرا باپ بھی دے گا آزادی, اور پھر اگلے دن وہ باغ چودھری ہو گئے, اور پھر جو ہوا اس میں آپ دیکھ لیجیے. اب وہ کہہ رہے ہیں, اور انصار عباسی صاحب کی آج آپ نے وہ دیکھی ہوگی کہ وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں مشورہ دے رہا ہوں ان کو, اور میں کل پھر ملوں گا, اور پھر میں روز ملوں گا. لہٰذا اس کا مطلب یہ کہ جو اصل کہانی ہے نا, وہ انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ وہی ٹکڑوں میں بٹنے والی بات. اصل مسئلہ یہ کہ جب ٹکڑوں کے چکروں میں پڑے رہیں گے نا سارے, تو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے. لہٰذا بیرونی فنڈز جو ہیں ان سے جان چھڑانی ہوگی, اور آنا یہیں پہ ہوگا. اور دیکھیں آج اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب کی بڑی خوبصورت تھی کہ میں ہوں ہی کسٹوڈین آف دا ہاؤس, میری تو خواہش ہے اور پہلے دن سے خواہش ہے کہ آئیں, معاملات ڈسکس کریں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسئلہ صرف ایک ہی ہے جی ریڈ لائن ہماری جو ہے اس کو باہر آنا چاہیے. نہیں, وہ عدالتوں کے مسائل ہیں, اور کچھ آپ دیدہ لوگ بھی نکلے ہیں جیل سے, اور اسی لیے نکلے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس بھی ہے. یہ سارے فیس تو کرنے پڑیں گے, اور راستہ وہی ہے جو عدالتی راستہ ہوگا. لہٰذا مذاکرات انہیں اس لیے کرنے چاہیے عمران شفقت صاحب کہ یہ ووٹ لے کے آئے ہیں, اور ان کا دعویٰ تو یہ ہے نا کہ اصل تو ہمارے پاس ہی ووٹ ہے, باقی تو ہے ہی نہیں, اور حکومت ہماری ہونی چاہیے جو ہمیں واپس کی جائے. اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں, اگر آپ یہ الزام لگاتے ہیں, اگر آپ اس پہ تحریک چلاتے ہیں, تو آپ کو سب سے پہلے آ کے فلور پہ اس ملک و قوم کے مسائل کے حل کے لیے بات کرنی چاہیے, اور ساتھ اپنی بھی وہ کر لو لائن والی باتیں کہ یار اس کس طرح آسانی ہے, کیا کیا جا سکتا ہے. آنا آپ کو ٹیبل پہ پڑے گا, اور باتیں یہاں سے شروع ہوں گی کہ ملک و قوم کے اداروں کو آئندہ نقصان نہیں پہنچایا جائے گا, اور جو پہنچایا گیا ہے اس کے والے سے معافی تو مانگنی ہوگی. وہ اب آگے چل کے عدالتی کارروائیاں جاری رہیں گی, اس پہ کمپرومائز جو کرے گا وہ دوبارہ سے دھوکہ کھائے گا. اور انہوں نے بڑی تصحیح کی ہے, انہوں نے گاڑیاں چڑھا دی ہمارے جوانوں پہ. کل میں تقریر سن رہا تھا علی محمد خان صاحب کی, بڑی جذباتی تقریر تھی, کرنی پڑتی ہے جذباتی تقریر, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں جی میرا فلانا شہید اور میں مل کے آیا ہوں. یار ان شہداء کے پاس بھی تو جائیے, وہاں پہ بھی تو جا کے فاتحہ کیجئے, ان کو بھی تو کاندھا دیجئے. یہاں آرمی چیف, یہاں صدر مملکت, یہاں پرائم منسٹر, یہاں وزراء, وہ سارے کاندھا دے رہے ہوں ہمارے جو قومی شہداء ہیں اعزاز کے ساتھ جنہیں, ان کے بارے میں آپ تضحیک آمیز چیزیں لے کے آئیں سامنے. اور اپنی دفعہ جو بھی گیا ہے اس دنیا سے, جو بھی اس طرح گیا ہے, اس پہ افسوس ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن یہی بات کل رانا ثناء اللہ صاحب نے اسی لیے کہی تھی کہ آپ تحمل سے بات تو کیجئے, اور
دونوں طرف کی باتیں کیجئے، مگر ملک کے حوالے سے، اس کی اقدار کے حوالے سے، اس کی اسٹیٹ کے حوالے سے، آئینی اور ریاستی اداروں کے حوالے سے وہ زیرو ٹالرنس ہے، اس پہ کوئی بات جو ہے وہ مانی نہیں جا سکتی۔ حماد حسن صاحب، جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا طرز عمل کچھ اور ہے، اور جو باہر ان کی جماعت کے لوگ ہیں ان کا طرز عمل کچھ اور ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح مذاکرات بھی وہ گن پوائنٹ کے اوپر کروانا چاہتے ہیں، ویسے اگر دیکھا جائے تو مطالبات تو اب دو انہوں نے سامنے رکھے ہیں کہ جی کہ 9 مئی کی انکوائری کروائی جائے اور 26 نومبر کی انکوائری کروائی جائے، تو بے ضرر سے مطالبات ہے، انکوائری کرانے میں کوئی حرج ہے؟ 9 مئی کی انکوائری کے حوالے سے چند ماہ پہلے اس بریفنگ میں موجود تھا جو ادارے کی طرف سے دی گئی تھی، انہوں نے کہا کہ انکوائری کروا لے، باقی معاملات کی بھی کروا لے، تو پھر کس کس کی کروائیں گے؟ اس سے وہ یہ خود بھاگ رہے ہیں۔ دوسری بات مذاکرات کے حوالے سے، امراض صاحب مذاکرات کس سے کیے جائیں؟ مذاکرات بشرا بی بی اچانک آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی 24 نومبر کو، گنڈاپور کو پتہ نہیں تھا، پہلے اس پہ لڑائی ہوئی کہ آپ کیوں لیڈ کرنے نکلی، پھر سنگجانی پہ لڑائی ہوئی، گنڈاپور کہہ رہے تھے کہ ہم نے ادھر بیٹھنا ہے، اس نے کہا کہ ڈی چوک جانا ہے، پھر ڈی چوک میں لڑائی ہوئی۔ یہ 2 لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پر دیکھے تو اسد کیسر، عمر ایوب اور یہ لوگ، ان کا ایک سٹینڈ ہے، شیر افضل مروت کچھ اور بولتے ہیں، بیرسٹر علی ظفر اڈیالہ میں جاتے ہیں، عمران خان سے ملاقات کر کے واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان ان مذاکرات پر راضی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بتایا جائے کہ مذاکرات کیے کس سے جائے، کون سے وہ لوگ ہیں جن کے پاس اختیار ہے اور وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں علی محمد نے کل تقریر کی تو وہ صرف جذباتی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اگر وہ جھوٹ نہ بولتا تو پھر وہ یہ بھی کہتا کہ یہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو ہو رہا تھا کیا وہ جمہوریت تھی؟ کیا اس کو ہم اون کرتے ہیں ان اقدامات کو؟ یا جو دوسروں میاں نواز شریف کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ، ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم اون کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ منافقت سے کام لے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حرف آخر عمران خان ہی ہوتا ہے۔ عمران خان صبح ایک بات کرتا ہے، شام کو دوسری بات کرتا ہے، ٹویٹر کوئی اور چلاتا ہے، علیمہ خان کی اپنی پالیسی ہے، بشرا بی بی کی اپنی پالیسی ہے، علی امین گنڈاپور کی اپنی پالیسی، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے جو ان کے پارٹی رہنمائے وہ اپنی پالیسی چلاتے ہیں۔ کوئی یکسوئی نہیں ہے پارٹی کے اندر۔ مذاکرات کے لیے پہلے تو ذہنی طور پر آپ پوری طرح انہماک سے ہوں، یکسو ہوں، تب مذاکرات ہو سکتے ہیں، آپ کا ایجنڈا واضح ہو۔ ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ 9 مئی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ انکوائری ہو، اور انکوائری ہو تو انکوائری کی ضرورت کیا ہے؟ تمام تر ویڈیو سامنے ہیں، ایک ایک لمحے کی ویڈیو لوگوں کے سامنے۔ انکوائری تو اس چیز کی جاتی ہے جس کی کوئی شہادت دستیاب کوئی ابہام ہو، جس میں کوئی ابہام ہو، کوئی چیز واضح نہ ہو۔ یہ تو سب کچھ واضح ہے۔ خود اپنی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ان کے لیڈرز نے۔ ہاں جی۔ تو قربان بلوچ صاحب، بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ جی کہ جو اپوزیشن لیڈرز ہیں میں ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں عمران یہی تو کہہ رہا ہوں، نہیں اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ، جی مولانا فضل الرحمان میں پہلے تو ان کو اس کی پرواہ نہیں تھی نا اپوزیشن لیڈرز کی، ہاں اب پرواہ پڑی ہے، کیوں پڑی ہے؟ تو اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ مجھے اب کسی کا سہارا تو چاہیے نا، اس کو سہارا چاہیے۔ وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ وہ تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں، انہوں نے جو سخت فیصلے کیے اس کی وجہ سے نہ صرف جماعت میں، اپوزیشن جماعتوں میں بھی انہوں نے یار محمود خان اچکزئی جیسے سینئر بندے کے ساتھ کیا کیا، ہاں ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تھے بھی تو کیا کیا۔ تو اب میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی اور انکلوڈنگ بانی، یہ سارے اس پہ لچک موجود ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں ایز اے سیاسی کارکن، ایز اے جرنلسٹ۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا رویہ، کیا وہ جمہوری طور جمہوری رویہ کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ کسی بھی ریاست میں کسی بھی جماعت کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے، اس کو حکمرانی اس لیے دی جاتی ہے کہ اس میں لچک ہوتی ہے۔ تو کیا لچک ہے؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے ان کو کسی فورم پہ یہ چیز طے کرنی پڑے گی، انڈیویڈولی نہیں، نہ عمران خان نہ ایکس وائی زیڈ۔ آپ نے سنا کہ سی کی کوئی میٹنگ ہوئی ہو، کوئی فیڈرل کونسل کی کوئی میٹنگ ہوئی ہو؟ اب پی ٹی آئی کو ان فورم کو
सरगर्म करके इन फोरम पे फैसला करना पड़ेगा और उन्हीं फोरम्स का फैसला ये तो आगे चला जाए। वो नहीं क्या तो नहीं तो वन इसकी शो। अहमियत नहीं होगी, हाँ। इसका नुकसान पीटीआई को होगा। मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए रियासत के लिए, मुल्क के लिए, लोगों के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए। अगर मुज़ाकरात के अमल में ही पीटीआई इसी तर्ज पे जा रही है तो उसका नुकसान पीटीआई को होगा। ये मैं एज अ सियासी मेरा एक तज्जिया है। सही। जवाद फैज़ी साहब, वो अलीमा बीबी कहते हैं कि जो बानी पीटीआई हैं उनको मुल्क व कौम की फ़िक्र है, इसलिए वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि उनको मुल्क व कौम की फ़िक्र है? अगर है तो वो IMF को ख़त लिखना, SCO के ऊपर हंगामा करना, ये क्या कहानी क्या है? और फिर धमकी भी के जो तरसीलाते ज़र है, ज़र मुबादला, वो रोक दिए जाएंगे। यार माफी भी करते देखिए, हैं आप लोग, माफी भी करते हैं, देखिए, वो माफी मांग रहे हैं। मुज़ाकरात पे नहीं, मिन्नत माफी कर नहीं रहे मांग हैं। रहे, माफी नहीं मांग रहे, कुर्बान नहीं, माफी नहीं मांग रहे। देखिए मैं सर बताऊं। मिन्नत नहीं, हम तो माफ़ी दे नहीं, लेंगे। यार मुझे एक बात बताएं, मिन्नत करना, माफी मुझे मांगने एक में क्या बात फर्क है? बताएं, जो बहन होती है ना, हाँ वो हमेशा ही भाइयों के हवाले से बड़ी नरम दिल होती है। हाँ, और वो कुछ सच्ची बात भी हो ना उस पर इल्जाम, तो वो कहती नहीं ऐसा नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं। हाँ। ये तो इसको जरा छोड़ दीजिए। असल इशू आपने जो बात करी थी, जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मुल्क कौम का तब ख्याल रखते, तब वो कहते थे मैं कोई घी की प्राइस बताने के लिए आया हूँ, मैं कोई आलू टमाटर का बताने आया हूँ। उन्हें अगर इस मुल्क कौम की फिक्र होती तो वो ये कहते कि मुझे तो मोहतरमा, आपके पुरजोर इसरार पे, मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा मुझे बताती हैं, मेरी अहलिया मोहतरमा, कि अब तुम वजीर आज़म हो, क्या मुल्क कौम की अगर इतनी फिक्र होती तो वो ये कहते कि ओए फलाने, और बड़े बड़े कद आवर और जो हमारे इदारों के सरबराह, उनका नाम लेके मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उन्हें मुल्क कौम की फिक्र होती तो अब तक ये मामला यहाँ तक आता ही ना। देखें, अब जो वो फवाद साहब भी जा रहे हैं ना उनकी काउंसलिंग करने के लिए, उन्हें अब मसला सारा ये हो गया कि फैज हमीद के बाद और अनकरीब देख लीजिएगा बहुत सारी चीजें मजीद आएंगी। अच्छा। उस हवाले से इतने खौफजदा है ये, वो तो अंदर पहले ही बैठा हुआ है, उसे बता रहे हैं कि भाईजान मजीद अंदर धस जाओगे। और अभी 190 मिलियन पाउंड मैंने पहले जिक्र किया, फैज हमीद वाला मामला, इसके साथ साथ जितने वो कहते हैं ना बना लो कमीशन, कमीशन भी बन जाएगा, रुको जरा, ठहरो, सब्र तो करो, सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन उसमें जितनी चीजें आ जानी है, जितने ये मुतालबे कर रहे हैं ना, ये खुद फंसते चले जाएंगे। और ये मैं एक दूसरी तरफ एक और भी बात कहूंगा, ये टाइम गेन करने की भी साजिश है कि कभी मुज़ाकरात की बात, कभी शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं, अली मोहम्मद खान बोल रहे हैं, एक ऊंचा बोल रहा है, एक नीचा बोल रहा है, एक धीमा बोल रहा है, एक हल्के सुरों में बोल रहा है, एक राग कोई और अलाप रहा है। ये सारे इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें पता नहीं कहीं से ये है कि बैरूनी कोई मदद हमारी आएगी, क्योंकि मुवक्किलों की मदद तो अब गई है मुक, लिहाजा इन्हें बैरूनी मदद का चक्कर है, और वो भी नहीं होनी। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार स्टेट है, रियासत है, मुल्क है, और हम अपने मुआशी पहिए को चलाना चाह रहे हैं। इसलिए अब इनको ये लग रहा है कि कोई ऐसा तरीका, टाइम लेते चले जाएं और फिर सिफारिशा करा लो, कोई शायद कोई कॉल आ जाए। ये ऐसे लोग इनकी उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते जिनके बारे में ये हो कि बड़ा अजाब आया था कौम लूत पे। अच्छा, रिचर्ड गैरियल एक साहब हैं, वो अगर मैं प्रोनाउंस ठीक कर पा रहा हूँ, ग्रेनेलियल। अच्छा, ये लगता ये है कि तहरीक इंसाफ की, अगर आप सोशल मीडिया उनका देखें, इनके जो सरकर्दा अकाउंट्स हैं वो देखें, तो उनसे बड़ी तवक्कुआत है, या जो रजीम चेंज हुई है या होने वाली है, अगले महीने वो है, इनागोरेशन है ट्रंप साहब की, तो उसी के ऊपर तकिया किए बैठे हैं मासा। यहाँ के तकिए तो हवा देने लगे ना, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने के, वहाँ वाली हमाद साहब बता सकते हैं। इमरान साहब, गालिब ने कहा था मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, नाउमीदी उसकी देखा जाइए। हाँ। तो थोड़ा सा उसमें तहरीफ कर दे तो कहेंगे कि मुनहसर हो ट्वीट पर जिसकी उम्मीद। तो वही सूरत हाल बन रही है। देखे, अच्छा है, सूरत हाल ये है कि रिचर्ड ग्रेनियल जो एक गैर मुंतखब मुशीर हैं सिर्फ, और उनके हवाले से कुछ और बात हो रही है, चलो हम वो नहीं करते, लेकिन अमरीकी मुआशरा गो कि कानूनी तौर पर तो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अखलाकी और नफ्सियाती हवालों से वो उसको हवाले से फिर भी मुहतात है। अब उनकी ट्वीट का मामला है तो हमें ज़रा तारीखी तनाजुर में देखना चाहिए। जो डोनाल्ड ट्रंप का
ہے شخصی حوالے سے، یعنی وہ جس خط کاٹ کے ہیں، تو اس سے کئی گنا زیادہ انٹلیکچولی، ڈپلومیٹکلی، ہر حوالے سے بل کلنٹن مضبوط اور بااثر صدر تھے، باوقار صدر تھے۔ جب میاں نواز شریف اور حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم ایٹمی دھماکے کریں گے، تو بل کلنٹن خود فون پر فون کرتا رہا، دھمکی بھی دی، ترغیب بھی دی، پیکج بھی کہا، کیا کچھ نہیں کہا۔ تب $5 ارب کا تھا، $5 ارب کا بہت بڑا پیکج پاکستان کو مل رہا تھا۔ یعنی جب دھمکی سے کام نہیں چلا، پھر ترغیب بھی دینا شروع کیا، لیکن ہوا کیا؟ پاکستان نے وہی ایٹمی دھماکے کیے، کے 6 ایٹمی دھماکے کیے، کسی کا ڈکٹیشن نہیں لیا۔ شکیل افریدی پر کتنا دباؤ پڑا پاکستان پر، کیا مانا گیا؟ سی پیک کے حوالے سے کتنا دباؤ پڑا، کیا مانا گیا؟ ایک بھی نہیں مانا گیا۔ دیکھیں، جو بائی لیٹرل معاملات ہوتے ہیں، جو مشترکہ مفادات کے معاملات ہوتے ہیں، اس پر تو دو ممالک ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب سٹیٹ کی اپنی پالیسی، اپنے معاملات آتے ہیں، وہاں کوئی ڈکٹیشن نہیں لی جاتی۔ یہ محض دیوانگی کی باتیں ہیں، وہ گرینیل نے ٹویٹ کیا، یہ ہوا، وہ ہوا، وہ بھائی وہ تو ایک مشیر ہیں۔ اسی امریکہ کے پریزیڈنٹ نے بل کلنٹن نے فون پر فون کیے تھے اور ان کی بات نہیں مانی گئی تھی۔ یہ غلط تاثر ہے کہ وہ وہاں سے یہ ہوگا، یہ اگر ٹرمپ بھی چاہے تو ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری بات، سر ایک سیکنڈ، دوسری بات یہ کہ ٹرمپ کی مرضی سے بھی سب کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں کے جو سٹیٹ کے جو ادارے ہیں، جو پالیسی بناتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ ٹرمپ جو چاہے گا تو وہی ہوگا۔ وہ اپنی پالیسیوں کو بہت وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں، تاریخی تناظر میں دیکھتے ہیں، مستقبل پر نگاہ رکھتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں۔ پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں ہے، یہ کوئی وینزویلا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارے ساتھ چائنا ہے پیچھے، یعنی ہمارا نائبر کنٹری، افغانستان ہے، سعودی عرب ہے، بہت سارے پاکستان کے بہت امپورٹنس ہے پاکستان کی۔ پاکستان کو بھی امریکہ اتنی آسانی کے ساتھ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ 1000 مرتبہ سوچیں گے، وہ اپنے مفادات کے حوالے سے بھی سوچیں گے۔ تو یہ تاثر جو بنا ہے، اس کو ذرا تاریخی تناظر میں تو دیکھ لیں کہ پہلے کون سی بات مانی گئی تھی کہ یہ مانی جائے گی۔ نہیں، وہ دوبارہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان دوبارہ سے کہ امریکہ کو یہ کیا اٹھا لائے ہو، اس لیے ایڈا آسان نہیں ہے یہ۔ اور اس کو بھی چھوڑ دیں، ایز اے سیاسی جماعت آپ کو سیاست یہاں کرنی ہے، یہاں کے لوگوں کی کرنی ہے۔ آپ ایک خود مختار ریاست کی بات کر رہے ہیں، خود مختار ملک کی بات کر رہے ہیں، اور آپ اس پہ خوش رہے ہیں کہ کوئی مطالبہ کرے آپ کو چھوڑنے کی۔ یہ تو تحریک انصاف کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے ایز اے سیاسی جماعت کی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ایبسولوٹلی ناٹ والی جہاں سے بات چلی تھی، وہیں پہ ایبسولوٹلی ناٹ پھر کہنا چاہیے۔ لیکن چلیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس کے باوجود سیاست آگے بڑھے گی، اور سیاست کا راستہ سیاسی راستہ ہی ہوتا ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب نے کل یہ کہیں اپنے کسی قریبی شخص سے بات کی تھی کہ اعتبار جب قائم ہو جائے گا تو پھر بات بھی ہو جائے گی۔ مسئلہ اعتبار کا ہے، اعتماد کے فقدان کا ہے اور ٹرسٹ کا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔